السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل سیشن نمبر 1 میں خوش آمدید۔ پہلا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب، اقامت میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت دائیں اور بائیں جانب دیکھنا کیا ضروری ہے؟ مؤذن جب اذان دینا شروع کرتا ہے تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر وہ دائیں اور جو بائیں جانب دیکھتا ہے، یہ عمل حدیث سے ثابت ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک سنت ہے جسے مؤذن جو ہے اجاگر کرتا ہے ہر اذان کے وقت۔ تو اگر بالفرض مؤذن اذان کے وقت حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے موقع پہ دائیں اور بائیں جانب نہیں بھی دیکھتا تو اذان تو ہو جائے گی لیکن مکروہ عمل ہوگا، اور اس مکروہ عمل کی وجہ سے، اذان کی وجہ سے بلا کراہت بعد میں جو نماز ادا کی جائے گی وہ بلا کراہت نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نماز وغیرہ نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مولانا صاحب، کیا فجر اور عصر کی نماز کے بعد قضا نماز ادا کرنے کی اجازت ہے؟ جی بالکل، فجر کی نماز کے بعد سے لے کے طلوع آفتاب تک اور عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز کے درمیان کا یہ جو ٹائم ہے، ان دونوں اوقات میں آپ نوافل تو ادا نہیں کر سکتے، البتہ یہ ہے کہ آپ قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ اور قضا نمازوں کے متعلق ایک اور چیز میں آپ کے سامنے بالکل کلیئر کر دوں کہ قضا نماز دیکھیں، جیسا جب نماز کا ٹائم ہے، جماعت کا ٹائم ہے، وہ نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے اور نماز آپ کے اوپر قضا ہو جاتی ہے تو آپ گنہگار تو ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ قضا نماز کو ایسی جگہ پہ پڑھیں جہاں پہ آپ کو کوئی دوسرا انسان نہ دیکھے، کیونکہ دوسرا دیکھنے والا انسان جب آپ کو دیکھے گا تو اس کے گمان میں یہ آ سکتا ہے کہ بھئی اگلا پڑھنے والا انسان جو ہے وہ کہیں نفل نماز تو نہیں پڑھ رہا۔ اسی وجہ سے یہ فرمایا گیا کہ بھئی ان دونوں اوقات میں آپ نوافل تو نہیں پڑھ سکتے، نہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کے طلوع آفتاب تک، اور نہ ہی آپ جو ہے عصر کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب کی نماز کے درمیان کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم پہ آپ نفل نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ اگر آپ نے قضا نماز پڑھنی ہے تو آپ وہ نماز ادا کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی دوسرا انسان آپ کو نہ دیکھے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مولانا صاحب، ایک نابالغ بچہ ہے جس کی عمر 14 سال ہے، کیا وہ تراویح پڑھا سکتا ہے؟ دیکھیں، جیسے فرض نماز کے لیے ایک بالغ امام کی ضرورت ہوتی ہے مقتدیوں کو، تو اسی طرح ایک بالغ بچہ ہی، بالغ نوجوان ہی وہ نماز تراویح کی امامت کروا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے چوتھا سوال، مجنون کو زکوٰۃ دینے کا کیا طریقہ کار ہے؟ ایک انسان ہے، وہ پاگل ہے، مجنون ہے، ساتھ میں غریب بھی ہے، اور یعنی کہ مستحق ہے زکوٰۃ کا، آپ اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں تب بھی آپ کی زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں لگے گی، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے تفصیل ہے، مسائل ہیں، وجوہات ہیں۔ دو وجوہات تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بھئی وہ مجنون ہے، پاگل ہے، آپ اس کو مال دیں گے تو کیا پتہ وہ مال کا کیا کرے گا، مال کی حفاظت بھی کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا، کوئی مال کو چھین کے نہ لے جائے، کوئی اور اس طرح کی وجوہات وغیرہ ہو سکتی ہے۔ اور دوسری وجہ جو یہی میرے سامنے بیان کر دی ہے کہ بھئی اس کا کوئی مال کی ظاہر سی بات وہ حفاظت نہ کر پائے، کوئی اور مال اسے چھین کر لے جائے، ظاہر سی بات ہے وہ مجنون ہے، پاگل ہے، اس کا دماغ نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک صورت میں آپ اس کو دے سکتے ہیں کہ اگر وہ کسی کے یعنی کہ کسی کے انڈر ہے، کوئی سرپرست اس کا ہے، کوئی ولی ہے، کوئی دوست ہے، کوئی اس کا جو ہے جان پہچان والا کوئی ہے جس نے اس کو اپنی نگرانی میں رکھا ہوا ہے، جو اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، تو آپ اس کو جو ہے آپ یہ مال دے سکتے ہیں، یہ کہہ کے کہ بھئی یہ ظاہر سی بات ہے مستحق ہے، صاحب نصاب ہے، مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ پہ لگتی ہے، میں زکوٰۃ اسی کی زکوٰۃ آپ کو دے رہا ہوں، تو اس طریقے سے جو ہے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ البتہ اگر وہ مجنون، وہ پاگل انسان جو ہے اکیلا ہے، کوئی ولی وارث اس کا نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ کا بھی مستحق ہے، اور آپ اس کو زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں اور اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو آپ کی زکوٰۃ جو ہے نہیں لگے گی۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
مولانا صاحب، کیا کینسر کے مریض کو علاج کے لیے اونٹنی کا دودھ اور پیشاب پینا جائز ہے؟ یہ ایک لمبا ایک واقعہ بھی ہے، اور میں مختصر کر کے آپ کے سامنے یہی عرض کرتا ہوں کہ علماء احناف کے نزدیک اونٹنی کا پیشاب اس طرح ناجائز ہے جیسے کہ تمام جانوروں کا پیشاب ناجائز ہے، اور بالخصوص انسانوں کا پیشاب ناجائز ہے۔ اس طرح پیشاب پینا ناجائز ہے، اسی طرح اس کا دوسری معاملات، دوسری ضروریات میں استعمال کرنا وہاں پر بھی ناجائز ہے۔ اور اس کا جو ہے ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں بہت ساری دیگر احادیث مبارکہ میں یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب بہت سارے لوگوں کو صرف جو ہے پیشاب کی وجہ سے ہوگا، اور اگر کوئی انسان بطور دوا کے طور پہ پیشاب کو استعمال کرتا ہے تو میرے خیال میں اب ہمارے اس معاشرے میں، دنیا ظاہر سی بات ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، دنیا اتنی آگے پہنچ چکی ہے کہ اب تو کینسر کے بھی علاج چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں کینسر سے بڑا تو کوئی یعنی کہ کوئی مرض ہے ہی نہیں، تو کینسر کا جب جو ہے علاج موجود ہے، اس کے علاوہ دنیا کے اور کون سے مرض نہیں ہیں، سب کے علاج موجود ہے، تو پیشاب کا استعمال کرنا اور یہ پینا یہ تو بالکل ناجائز ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، مسجد نبوی میں لوگ امام صاحب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں، کیا ان لوگوں کی نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ والسلام۔ دیکھیں، یہ اللہ پاک ہماری عوام کو بلکہ تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ مسجد نبوی میں نے بھی یہ چیز دیکھی ہے۔ میں جب گزشتہ سال 2023 میں شعبان میں جب میں گیا تو وہاں پہ عشاء کی نماز کے بعد میں نے وہاں کے جو صفائی والے ہوتے ہیں، اکثر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی اور یہ بنگالی ہوتے ہیں، تو ان سے میں نے پوچھا مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے میں نے کہا کہ بھائی یہ لوگ امام سے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ان کی نماز تو ان کو ہوتی نہیں ہے، لیکن ان کو بتانے والا کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ؟ تو اس نے وہاں پر ایک کھڑے مجھے کہا کہ حضرت وہ دیکھیں، ایک اشتہار وہ لگا ہوا ہے، ایک بینر وہ لگا ہوا ہے، ایک فلان جگہ لگا ہوا ہے جس پر واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ امام سے آگے جگہ ہے، اور یہاں پہ آپ جو ہے یہاں پہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور لوگ پھر بھی جو ہے آگے نماز پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں، جو امام مسجد نبوی جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ جگہ ایسی ہے، اگر آپ نے دیکھی ہے، وہ بالکل روضہ رسول کے قریب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پر اندر اگر کوئی نمازی جو ہے امام کے آگے کھڑا ہوتا ہے تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر وہ باہر کی طرف جو ہے کھڑا ہوتا ہے امام سے آگے تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے بھی روکا ہے، لہٰذا جب بھی آپ مسجد نبوی میں جائیں تو کوشش یہ کریں کہ گنبد خضرا جو ہے وہاں اس کے قریب ہی جو ہے امام کھڑا ہوتا ہے، تو امام سے پیچھے کھڑے ہونے کی کوشش کریں، جہاں پر بھی آپ امام سے آگے کھڑے نہ ہوں۔ امام سے آگے کھڑے ہوں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ مفتی صاحب، آنکھوں کے پلکے چھوٹا کرنا کیسا ہے اگر زیادہ بڑے ہوئے ہوں؟ خواتین کا جو بناؤ سنگار ہے، خواتین کی جو زینت ہے وہ لمبے بالوں میں ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح لمبے پلکیں ان چیزوں میں ہیں۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آسمان کے جو فرشتے ہیں ان کی جو حمد و ثنا ہے، جس الفاظ میں وہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے مردوں کو زینت کے طور پہ داڑھی عطا فرمائی ہے اور عورتوں کو زینت کے طور پہ لمبے بال عطا فرمائے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، آپ نے لعنت فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک ان مردوں کے اوپر لعنت فرماتے ہیں جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیں کہ مرد جو ہے وہ عورت بنا ہوا ہے اور عورت جو ہے وہ مرد بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عورتوں کا جو ہے نا بال کٹوانا، یہ پلکے کٹوانا اور اس طرح کے جو ہے نا معاملات وغیرہ کرنا یہ ناجائز ہے، عورت اس سے گناہگار ہوتی ہے۔ اس کے بعد آخری سوال یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت مفتی صاحب، کیا مکروہ اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا ممنوع ہے؟ دیکھیں، مکروہ اوقات میں قرآن کریم کی اگر تو آپ تلاوت کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے، جائز ہے،
لیکن بہتر عمل یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں، بلکہ آپ ان مکروہ اوقات میں تسبیحات کر لیں، آپ درود پاک پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو یہ کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن پاک پڑھ بھی لیتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ اس کو پڑھنے کی وجہ سے آپ گناہگار ہوں گے۔